اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام لازوال کے ساتھ اسم مصوی حاضر خدمت ہے۔ آج کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تقریباً 17 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں تمام ناظرین سے۔ آج ہمارا مہمان ہے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ سجاد شاکری صاحب، جو کہ قم سے تشریف رکھتے ہیں پروگرام میں۔ تو ان کا موضوع ہے یزید کی حرمت شکنی اور ہمارا معاشرہ۔ تو آج آپ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ میں بلا کسی آپ تو ناظرین اور قبلہ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا، اس لیے گزارش کروں گا قبلہ سے، چونکہ وقت بھی آج کافی لیٹ ہوا ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ السلام علیکم۔ شیخ صاحب کے پاس لگتا ہے آج نیٹ کا تھوڑا ایشو ہے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ سلام جی قبلہ، آپ کی آواز تھوڑا کمزور آ رہی ہے۔ آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ وقت کافی آ چکا ہے، آپ اپنے موضوع پر گفتگو شروع کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ تمام ناظرین اور خصوصی طور پر ایسے مصری صاحب سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ ٹائم پر پروگرام شروع نہیں کر پائے، اور ابھی بھی نیٹ کا ایشو چل رہا ہے۔ تو اگر میری آواز آ رہی ہے تو میں انشاءاللہ اپنی موضوع کے اوپر گفتگو شروع کرتا ہوں۔ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بسم اللہ۔ ناظرین محترم، جیسے کہ شاہ صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ موضوع ہمارا کیا ہے، تو موضوع در واقع یزید کی حرمت شکنی ہے۔ یعنی یزید نے کس طرح سے تقدس کو پامال کیا، کن کن چیزوں کا تقدس پامال کیا، اور اگر وقت کے دامن میں گنجائش رہا اور اگر مشکل کوئی پیش نہیں آئی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی، تو آخر میں ہم جو ہے اپنے معاشرے کی طرف بھی آئیں گے کہ ہم جو ہے کتنی حرمت شکنی کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کتنے تقدس پامال ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خدا کی نگاہ میں وہ چیزیں جن کا تقدس ہے، یا مقدسات الہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا خدا کی حرمت والی چیزیں، تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں اور جا بجا آیات احادیث کے اندر وہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ جن کا تقدس ہے۔ تو تقدس والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے حرمت پیغمبر، یعنی خدا کے نزدیک جن چیزوں کا تقدس ہے، جن چیزوں کی حرمت ہے، ان میں سب سے پہلی چیز پیغمبر کی حرمت اور پیغمبر کا تقدس ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نے بارہا یہ قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر کا تقدس اور حرمت کس طرح سے برقرار رکھنا ہے۔ پیغمبر کے زمانے کے اصحاب کو مخاطب کر کے، پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کس طرح سے پیغمبر کا تقدس برقرار رکھنا ہے، کیونکہ پیغمبر کا تقدس در واقع خدا کا تقدس اور خدا کی حرمت ہے۔ اگر کوئی پیغمبر کے تقدس کا خیال نہیں رکھتا، پیغمبر کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، تو یقیناً وہ خدا کی حرمت اور خدا کے تقدس کا قائل نہیں ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو پھر مجھ پیغمبر کی اتباع کرو۔ یعنی جو خدا کے لیے حرمت اور تقدس کا قائل ہے اور وہ پیغمبر کی اتباع نہ کرے، پیغمبر کی فرمان برداری نہ کرے، تو یقیناً وہ ظاہراً زبان سے کہہ رہے ہوں گے کہ پیغمبر کے تقدس کا قائل ہے، لیکن وہ دل میں پیغمبر کے تقدس کا قائل
نہیں ہوگا، وہ اپنے عمل کے ذریعے سے پیغمبر کے تقدس کا اظہار نہیں کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا پیغمبر کا تقدس یزید نے کس طرح سے پائمال کیا، پیغمبر کی حرمت شکنی یزید نے کس طرح سے کی، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جو بھی تاریخ کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے کہ یزید نے کس طرح سے مدینہ الرسول کی حرمت شکنی کی، مسجد النبی کی حرمت شکنی کی۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں ممبروں سے فقط یزید کے کربلا میں جو اس نے کارستانیاں کی، یزید نے جو کربلا میں حرمت شکنیاں کی، یزید نے جو کربلا میں انسانیت سوز مظالم ڈھائے، فقط اسے بیان کیا جاتا ہے، لیکن کربلا کے حادثے کے بعد جو یزید نے مدینہ اور مکہ میں مظالم بجا لائے اسے بیان نہیں کرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ یزید نے مدینہ کے اوپر جب چڑھائی کی، مدینہ کی مسلمانوں نے جب بغاوت کا اظہار کیا اور قیام کیا یزید کی حکومت کے خلاف، چونکہ یزید نے امام حسین کو شہید کیا تھا، امام حسین کی شہادت کے بعد جو اثرات معاشرے کے اوپر، اسلامی معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوئے، ان اثرات میں سے ایک اثر مدینہ کے لوگوں کا قیام تھا، مدینہ کے مومنین اور مسلمانوں کا قیام تھا۔ جب مدینہ میں مسلمانوں نے قیام کیا یزید کی حکومت کے خلاف، تو پھر مدینہ پر یزید نے اپنی فوج کی چڑھائی کی۔ جب فوج نے مدینہ پر حملہ کیا تو آپ دیکھیں وہاں پر جب حملہ ہوا یزید کے لشکر کا، تو علل اعلان یہ لشکریوں میں اور اپنے فوجیوں میں اعلان کرایا گیا کہ لشکریوں فوجیوں تمہارے لیے مدینہ اور مدینہ کی ہر چیز 3 دن کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر جو جملے آئے ہیں اس جرم کے بارے میں، اور یزید کی فوج نے جو جرائم انجام دیا ہے مدینہ میں، اس کو بیان کرتے ہوئے انسان کی زبان لرز جاتی ہے اور انسان کا دل کام جاتا ہے کہ کس قدر ظالمانہ اقدامات انجام دیے یزید کی فوج نے۔ آپ دیکھیں کتنی خواتین کی عصمت دری ہوئی مدینے میں، پیغمبر کی مسجد میں محراب پیغمبر کے ساتھ گھوڑے باندھے گئے اور گھوڑوں نے مسجد میں غلاظتیں کی اور مسجد کا تقدس پائمال ہو گیا۔ اب دیکھیں اسی ایک کام کے ذریعے سے یزید نے کتنی حرمت شکنی کی ہے، کتنے تقدس پامال کیا ہے، کتنے محترم چیزوں کی حرمت شکنی کی ہے۔ اب دیکھیں مسجد النبی دنیا کے اندر موجود مساجد میں ان 4 بنیادی مساجد میں شمار ہوتے ہیں کہ جس کا خاص احترام ہے خدا کی نگاہ میں۔ اس مسجد کی حرمت شکنی کی گئی، اس مسجد کا تقدس پائمال کیا گیا۔ پھر وہ مسجد تنہا نہیں ہے، اس مسجد کے اندر پیغمبر کے قبر اقدس بھی ہے، پیغمبر کے قبر اقدس کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ فقط نہیں ہے بلکہ مؤمنین کی بے حرمتی کی گئی، جبکہ مؤمن کی عزت کو خداوند عالم نے کعبے کی عزت کے برابر قرار دیا ہے، مومن کی بے حرمتی کو کعبے کی بے حرمتی کے برابر قرار دیا ہے۔ اتنے احترام والی چیزوں کی بے حرمتی کی یزید نے ایک حرکت کے ایک کام کے ذریعے سے، ایک حملے کے ذریعے سے۔ اب آپ دیکھیں کس قدر بے حرمتی کی۔ ایک اور چیز جو خدا کی نگاہ میں جس کی حرمت ہے، جس کا احترام ہے، وہ کعبۃ اللہ کا احترام ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بارہا اسے بیت اللہ سے تعبیر کیا ہے، اللہ کا گھر، وہ لامکان جس کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خانہ کعبہ کو اپنے لیے بیت اور اپنے لیے گھر قرار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس گھر کے احترام اور اس گھر کے اہمیت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس گھر کو اتنا احترام دیا خدا نے، کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس بیت اللہ کو، اس اللہ کے گھر کو کہ جس کی طرف تمام مسلمان طواف کرتے ہیں اور اس کے اطراف میں طواف کیے بغیر مسلمانوں کی حج پورے نہیں ہوتے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے بغیر مسلمانوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، اس کعبے کی احترام کو کس طرح سے پائمال کیا گیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے اندر اس کو بھی بیان کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر اور اس کے اطرافیوں نے مکہ کے اوپر اپنی حکومت کا اعلان کیا اور یزید کے خلاف بغاوت کی، تو اس وقت اس نے وہاں مصعب ابن زبیر کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے، عبداللہ ابن زبیر کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے کس طرح سے
بیت اللہ کی حرمت شکنی کی، کس طرح سے بیت اللہ کے احترام کو پامال کیا، تقدس کو پامال کیا، یہ بھی تاریخ کے اندر بیان ہوا ہے۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق کے ذریعے سے آگ کے گولے برسائے گئے اور غلاف کعبہ جل گیا، خانہ کعبہ مسمار ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ظلم کیا، کتنا بڑا جرم کیا یزید نے، کس طرح سے حرمت شکنی کی۔ ہم تو فقط کربلا میں جو اس نے حرمتیں پامال کی، کربلا میں جو تقدس پامال کیا اسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس نے حرمتیں پامال کی، اس کے بعد جو تقدس پامال کیے، وہ بھی معاشرے میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، کس قدر یزید نے حرمت شکنی کی۔ یہ ہو گیا خانہ کعبہ، یعنی دو چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کی، پیغمبر کی حرمت شکنی، خانہ کعبہ کی حرمت شکنی۔ ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ ہے اہل بیت کی حرمت شکنی۔ اہل بیت کا مقام بہت بڑا ہے، اہل بیت کا مقام خود پیغمبر نے بھی اور خود خداوند عالمین نے بھی جا بجا اہل بیت کے مقام کو بیان کیا ہے۔ اہل بیت کس قدر خداوند عالم کی نگاہ میں اور پیغمبر کی نگاہ میں قابل قدر تھے، اس کو خود امام حسین نے بارہا یزید کے لشکر سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اپنے احترام اور اپنی حرمت اور اپنے تقدس کو منوایا ہے دشمن سے، لیکن ان تمام تقدسات اور احترامات کے باوجود انہوں نے اہل بیت کے اوپر کس طرح سے ظلم ڈھایا اور کس طرح سے اہل بیت کے تقدس کو پائمال کیا، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل محافل و مجالس میں جگہ جگہ علماء اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر یزید اور یزیدی لشکر نے اہل بیت کے تقدس کو پائمال کیا۔ ایک اور حرمت شکنی کہ جو یزید اور یزیدی لشکر نے کی، وہ ہے حرمت کتاب خدا کی کتاب کی حرمت شکنی، کتاب اللہ کی حرمت شکنی، قرآن مجید کی حرمت شکنی۔ اب قرآن مجید کی حرمت شکنی ظاہراً تو یزید اور یزیدی لشکر نے قرآن کی حرمت شکنی نہیں کی ہے، لیکن اگر حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے حرمت شکنی کی، انہوں نے قرآن کے اصولوں کو پائمال کیا، قرآن کے اندر بیان کیے حدود کو پائمال کیا، قرآن کے بتائے ہوئے سنتوں کو پائمال کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ بات، چونکہ حرمت شکنی اور توہین اور بے حرمتی کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ظاہری چیز کی بے حرمتی کریں، لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ آپ ظاہراً اس کی بے حرمتی نہیں کر رہے ہیں، ظاہراً تو آپ جھک کر سلام کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپ ان کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، یہ بھی بے حرمتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر آپ کا ایک بزرگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ان کی بے حرمتی کریں، بے احترامی کریں، ان کو برا بھلا کہیں، ان کے ساتھ جھڑک کر آپ گفتگو کریں، تو یقیناً یہ ظاہری بے حرمتی ہے۔ لیکن وہ بزرگ آپ سے کچھ تقاضا کرتے ہیں، اس تقاضا کے اوپر اگر آپ عمل نہ کریں تو یہ بھی بے حرمتی ہے۔ تو لہٰذا بے حرمتی ضروری نہیں ہے کہ فقط ظاہراً بے حرمتی ہو، بلکہ بعض اوقات بے حرمتی انسان اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے گفتار کے ذریعے سے کرتا ہے۔ بعض اوقات بے حرمتی اس طرف مقابل کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ قرآن اصول زندگی بیان کر رہا ہے ہمارے لیے، خصوصاً حاکموں کے لیے، حکمرانوں کے لیے اصول زندگی بیان کی ہے، اپنے رعایا کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے اس کے اصول بیان کیا ہے۔ کیا ان اصولوں پر یزید نے عمل کی؟ نہیں۔ یزید تو حلال خدا کو حرام قرار دے رہا ہے، حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے۔ یزید تو احترام والے نفوس کی بے حرمتی کر رہا ہے، یزید تو قتل کر رہا ہے مومنین کو جن کا احترام ہے معاشرے کے اندر، ایک مسلمان کے خون کا احترام ہے۔ خداوند عالم نے جا بجا یہ بات بیان کی ہے، پیغمبر اکرم نے مختلف مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں جب آ جاتا ہے تو اس کے خون کا احترام ہے، اس کے ناموس کا احترام ہے، اس کے مال کا احترام ہے، اس کی عزت کا احترام ہے۔ ان تمام چیزوں کے احترام کرنا اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور ایک خلیفہ کے لیے کہ جو خلافت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے رعایا، خاص طور پر مسلمانوں کی عزت و احترام اور ان کے خون کا احترام کیا جائے۔ لیکن کس قدر یزید نے خون بہایا مسلمانوں کا،
کس قدر یزید نے مسلمانوں کے ناموس کی بے حرمتی کی، کس قدر مسلمانوں میں موجود بڑے بڑے اصحاب پیغمبر کو قتل کرایا یزید نے، جن کے نفس کا احترام تھا معاشرے کے اندر خدا کے نزدیک اور خدا کے رسول کے نزدیک، لیکن ان تمام چیزوں کے یزید نے کیا کیا؟ پس پشت ڈال دیا، بے حرمتی کی۔ ہر جگہ آپ دیکھیں یزید کے جو مختصر حکومت کا دورانیہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اول سے آخر تک اس کی زندگی میں حرمت شکنی ہے، تقدس کی پامالی ہے، فقط اور فقط اس کی زندگی در واقع خلافت جیسی عظیم منصب کی بے حرمتی تھی۔ یزید کا ہم کلام ہونا، خط لکھنا امام حسین کے نام پر اور امام حسین سے بیعت طلب کرنا، یہ خود امام حسین کی بے حرمتی تھی۔ یہ جو بات میں کربلا کے اندر بے حرمتیاں کی گئی اپنی جگہ، لیکن خود یزید کا امام حسین سے اپنے بیعت کے لیے تقاضا کرنا، بیعت طلب کرنا، یہ خود امام حسین کی بے حرمتی تھی۔ لیکن یزید نے یہ سب بے حرمتیاں کی۔ ہم صبح و شام یزید کی ان بے حرمتیوں کی مذمت کرتے ہیں، یزید کی ان تقدس کی پامالیوں پر احتجاج کرتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت برا کیا۔ اور یزیدیت اسی چیز کا نام ہے کہ جو یزید کی بے حرمتیوں کو جاری رکھے آج کے معاشرے میں بھی وہ یقیناً یزیدی ہے، اور جو یزید کے ان بے حرمتیوں پر آواز اٹھائے اور اس کے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جائے تو یقیناً وہ حسینی ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر یزید کے اس عمل کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور کس قدر اس کے مقابلے میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کس قدر پیغمبر کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، ہم کس قدر پیغمبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا؟ ہاں، یقیناً ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے، یقیناً ہم پیغمبر سے محبت کرنے کے دعوے دار ہونے کے ناطے ہم کبھی بھی یہ جرأت اور یہ جسارت نہیں کریں گے کہ ہم پیغمبر کو علی الاعلان برا بلا کہیں، پیغمبر کے قبر اطہر کی بے حرمتی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یزید نے جو کام کیا، یقیناً آج کا کوئی بھی مسلمان، نہ فقط مسلمان بلکہ کوئی انسان اس چیز کا نہیں سوچ سکتا، مگر یہ کہ جو تکفیری ٹولہ ہے اس کے علاوہ کوئی اس چیز کا نہیں سوچ سکتا۔ ہاں، تکفیری ٹولہ آج بھی یہی سوچ رہا ہے کہ کس طرح سے قبر پیغمبر کو ڈھایا جائے، کس قدر سے موجود ائمہ کے ذریعوں کو نابود کیا جائے، تہس نہس کیا جائے۔ یہ تکفیری ٹولہ آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے اور وہ اس چیز کی فکر میں ہے کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کے اندر موجود ان مقدسات کو ختم کیا جائے، چونکہ ان کے نظر میں یہ مقدس نہیں ہے بلکہ ان کے نظر میں بت پرستی ہے، شرک ہے۔ لہذا ان کے وہ خشک مزاج لوگ کہ جو تکفیریوں کے ساتھ ہے، وہ یقیناً یہی سوچتے ہیں کہ آج بھی وہی یزید والا کردار اپنانا چاہتے ہیں، آج بھی وہی یزید والے کام انجام دینا چاہتے ہیں کہ جو یزید نے سن 61 ہجری 62 ہجری اور 63 ہجری میں انجام دیا۔ لیکن کوئی دوسرا عمومی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان، آج کا کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں قبر پیغمبر کی توہین کروں، نام پیغمبر کی توہین کروں، مقام پیغمبر کی توہین کروں، لیکن ہم ایک دوسری لحاظ سے پیغمبر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ پیغمبر ہمیں دستور دیتے ہیں اور ہم ان کی دستور کی مخالفت کرتے ہیں۔ پیغمبر نے ہم سے کچھ چاہا ہے، ہم پیغمبر کے ان چاہتوں کو، پیغمبر کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ در واقع توہین ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی ہم در واقع پیغمبر کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی آقا کسی غلام کو حکم دیتا ہے اور وہ غلام اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو یقیناً اس نے اس آقا کی توہین کی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ زبان سے کہے میں آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا، نہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن عمل سے جب وہ آپ سے کچھ چاہ رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، وجہ کچھ بھی ہو، ہم ان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم مجرم ہیں ان کے سامنے۔ پیغمبر نے قرآن سے تمسک کا حکم دیا، ہم نے قرآن سے کتنا تمسک کیا؟ آج ہمارے معاشرے میں قرآن کا کیا مقام ہے؟ قرآن ہمارے معاشرے میں آج فقط مردوں پر پڑھے جانے والی کتاب کے طور پر پہچانی جاتی ہے،
جبکہ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے نازل کیا تھا. قرآن خداوند عالم نے مردہ دلوں کے اندر بیداری ایجاد کرنے کے لیے نازل فرمایا تھا. خدا نے قرآن مجید کو مردہ معاشروں کے اندر زندہ روح بیدار کرنے کے لیے خداوند عالم نے نازل فرمایا تھا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کس کام کے لیے رہ گیا ہے؟ قرآن فقط مردوں کے اوپر قرآن خوانی کرنے کے لیے. زیادہ سے زیادہ جو لوگ قرآن سے تمسک کرتے ہیں وہ فقط اور فقط مطالعہ اور تلاوت کی حد تک ہے، لیکن اس کے اندر کیا حکم ہمارے لیے ہے اس چیز کے اوپر ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ قرآن کے بارے میں. اب آپ دیکھیں قرآن سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں اہل بیت سے تمسک کا حکم دیا ہے پیغمبر نے. ہم اہل بیت سے کتنا تمسک کرتے ہیں؟ اہل بیت سے تمسک کس قدر ہے؟ اہل بیت سے تمسک ہماری محبت کی حد تک ہے. اہل بیت اور قرآن سے تمسک کا جو حکم خدا پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین میں بیان فرمایا تھا وہ اس لیے تھا کہ پیغمبر اکرم خداوند عالم کی طرف سے یہ حکم ہمارے لیے امت کے لیے بیان فرمانا چاہتے تھے کہ امت اسلامیہ اگر دنیا کے اندر فلاح چاہتے ہو اور آخرت میں اگر سعادت چاہتے ہو تو تمہیں قرآن جیسے اصول کو اپنانا ہوگا اور اہل بیت جیسے خلیفوں کو اپنا خلیفہ اور اپنا حکمران منتخب کرنا ہوگا. در واقع تمسک اس طرح سے کیا جانا تھا، جس طرح کی تمسک کا حکم پیغمبر نے دیا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ قرآن کے اصول معاشرے کے اوپر نافذ ہوں. اور وہ کن کے ہاتھوں معاشرے میں نافذ ہو؟ قرآن کے محافظوں کے ہاتھوں، قرآن کے مفسروں کے ہاتھوں، کہ جو اہل بیت سے بڑھ کر کوئی محافظ اور مفسر دنیا میں موجود نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ان اصولوں پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے محترم اور قابل احترام چیزوں کی حرمت شکنی اور تقدس کی پالی انجام پا رہا ہے یا نہیں پا رہا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر ظالمانہ نظام، جو ظالمانہ نظام دنیا کے اندر رائج ہے، اسی کو ہم اپنے نجات کا باعث سمجھتے ہیں. اسلامی نظام کی جب بات کرتے ہیں تو فوراً ہی اس کو یا دقیانوسی سمجھا جاتا ہے یا پھر اسے دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے. جبکہ خدا کا آئین، خدا کی آئین، خدا کا دستور، خدا کی کتاب، اسی کی حکومت اس جہاں میں ہونی چاہیے. ولایت کا نظام ہی فقط دنیا کو ان تمام مصیبتوں سے نجات دلا سکتی ہے. اگر ہم اس نظام کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم اس نظام کو اگر نہیں مان رہے ہیں، ولایت کے نظام کے خلاف اگر ہے، تو یقیناً ہم نے حرمت شکنی کی ہے، پیغمبر کی حرمت شکنی کی ہے، اہل بیت کی حرمت شکنی کی ہے، خدا کے تقدس کا خیال نہیں رکھا. چونکہ جس حکومت کا اور جس نظام کا خدا نے اس دنیا کے لیے انتخاب کیا ہے، اس نظام کو ہم نہیں مان رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم خود سے کچھ نظام بنائیں گے، ہم خود سے انسانیت کے بیڑا پار کرائیں گے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کس نظام کے اندر بہتری ہے اور کس نظام کے اندر بہتری نہیں ہے. بہت ساری باتیں ہیں کہ جو ہم تقدس کا خیال نہیں رکھتے. اہل بیت کا نام تو ہم بہت لیتے ہیں، امام حسین کا نام تو آج ہر یزیدی بھی لیتا ہے. بے شک جو آج اپنے معاشرے کے اندر یزیدی کردار اپنانے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں حرام کھانے والا بھی حسینی ہے، شراب پینے والا بھی حسینی ہے، لوگوں کے ناموس کے ساتھ کھیلنے والے بھی حسینی ہیں، لوگوں کے اعتقادات کے ساتھ کھیلنے والا بھی حسینی کہلاتا ہے، لوگوں کے حقوق کو پائمال کرنے والے بھی اپنے آپ کو حسینی کہلاتا ہے، قوموں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، معاشرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنے والے، یہ سب کے سب حسینی کا دم بھرتے ہیں. آج دیکھیں اپنے اطراف معاشرے کے اندر، اپنے معاشرے میں کبھی غور کریں، وہ افراد جو سال بھر ابتدا سے انتہا تک اپنی زندگی کو یزید اور یزیدیوں کے روش کے مطابق چلاتا ہے، وہ بندہ بھی آخر میں محرم کے جلوس میں شرکت کر کے ہاتھ میں علم لے کر اپنے آپ کے حسینی کا دعویٰ کرتا ہے. بے شک اب دیکھیں سال بھر اس کی زندگی یزیدی کردار کے مطابق ہے،
साल भर उसकी जिंदगी यजीदी किरदार और यजीदी रफ्तार के मुताबिक है, लेकिन साल के आखिर में एक दिन मुहर्रम की जुलूस में अलम उठाकर या दो कतरे आंसू बहाकर वो कहता है कि मैं हुसैनी हूं। ये हुसैनी कहने से हुसैनी नहीं होता, ये दरवाक़ी वो हुसैनियत की तौहीन कर रहा है, वो हुसैन मजलूम की तौहीन कर रहा है, वो दरवाक़ी करबला की तौहीन कर रहा है और आशुरा की तौहीन कर रहा होता है। लोग समझते हैं कि एक दफा हुसैन पर आंसू बहाने से उसके दिन जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हाँ, हुसैन पर एक दफा आंसू बहाने से इंसान की जिंदगी के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं, लेकिन कब? ये उस वक्त होता है कि जब इंसान नदामत के आंसू बहाए हुसैन की मजलिस में आकर, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को हुसैन के बताए हुए करबलाई उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को डाले, करबलाई उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाए, तो फिर उस वक्त उसकी जिंदगी यकीनन बाबरकत जिंदगी है और उसके आंसू बहाए हुए आंसू से उसे नजात भी मिल सकती है। बेशक। लिहाजा हुर्मत शिकनियां बहुत होती है हमारे माशरे के अंदर, तकद्दुस बहुत पामाल होता है हमारे माशरे के अंदर। ये एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बहुत दफा हमारे माशरे के अंदर तकद्दुस पामाल होता है। साल भर हमारे माशरे के अंदर तकद्दुस पामाल हो रहे होते हैं, फकत मुहर्रम में आकर हम कहते हैं कि तकद्दुस का ख्याल रखते हैं। जालिम भी तकद्दुस का ख्याल रखता है, मजलूम भी तकद्दुस का ख्याल रखता है। ये फकत मुहर्रम के लिए नहीं है तकद्दुस का ख्याल रखना। तकद्दुस का अगर ख्याल रखना है तो साल भर के लिए रखना है, साल भर के लिए हुर्मत शिकनी नहीं करनी। लेकिन साल भर हुसैन का दिल खून कर देते हैं हम, लेकिन मुहर्रम के दिन हम हुसैन पर आंसू बहा देते हैं। बेशक। इसका कोई फायदा नहीं है। हमें अगर हुसैन का दिल खुश करना है, हमें अगर हुसैनी बनना है, तो साल भर हुसैनी बन के दिखाना होगा। फकत मुहर्रम के चंद दिनों में हुसैन हुसैन कहने से हुसैनी नहीं बनता। बेशक। हुसैन पर आंसू बहाने वाले कूफा भी के मकातिल की किताबों में पर आंसू बहाया है। कूफा के बाजारों में, कूफा के दरबारों में और शाम और कूफा दोनों के दरबारों और बाजारों में लोगों ने हुसैन और हुसैन की मजलूमियत पर आंसू बहाया है। उन कोफा वालों ने भी हुसैन पर आंसू बहाया है कि जिन्होंने कोफा में हुसैन को बुलाकर लाकर तन्हा कर दिया था, और उन शाम वालों ने भी हुसैन की मजलूमियत पर आंसू बहाया है कि जिनका दिली ख्वाहिश थी कि हुसैन को कत्ल किया जाए, हुसैन के घर को बर्बाद किया जाए। लेकिन क्या फकत आंसू बहाना, फकत गम का इजहार करना, हुसैन आंसू बहाना और सर उस निशान, लेकिन हुसैनी ऐसा नहीं है। हुसैनी उसे नहीं कहता। आंसू बहाना फकत हुसैनी नहीं है। हजरत ज़ैनब ने कूफा वालों से क्या फरमाया? ए कूफा वालों, आज हमारी मजलूमियत पर रो रहे हो, खुदा तुम्हें जिंदगी भर रुलाए। क्यों ये बद्दुआ की हजरत ज़ैनब ने, जबकि वो तो हुसैन की मजलूमियत पर रो रहे थे। हजरत ज़ैनब की वो ये बद्दुआ इसलिए थी कि उनका किरदार यजीदी किरदार था, उनका रफ्तार यजीदी रफ्तार था। किरदार यजीदी रखकर आंखों से दो कतरे आंसू बहाए। तो आज भी हजरत ज़ैनब ऐसे लोगों से खिताब करके फरमाते हैं कि ए शख्स, हुसैन पर दो कतरे आंसू बहाते हो और किरदार यजीदी रखते हो, तो लानत हो तुम पर और तुम जिंदगी पर रोते रहो। तो लिहाजा किरदार यजीदी करने की जरूरत है अजीजों। फकत दो कतरे आंसू बहाकर जबान से हुसैनी कहने का दावा करना काफी नहीं है। खुदा की दरगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें किरदार और रफ्तार और गुफ्तार में हुसैनी बनने की तौफीक इनायत फरमा। इलाही आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। जो कि से हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया हुआ था। इंतहाई फिक्र अंगेज और ज़मीन को जोड़ने वाले, क्योंकि हमारे माशरे का अलमिया है कि हम हुसैनी पे नारे तो लगाते हैं, लेकिन हमारा किरदार क्या है।
ہمیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے کہیں ہم اس شعر کے مستحق نہ بنے کہ ہر دور کے یزید کے محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو. تو اس شعر کے مستحق نہ بنے, ہمیں اس طرف واقعی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو قبلہ نے انتہائی فکر انگیز گفتگو فرمائی. میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا, اور خصوصاً قبلہ علامہ شیخ سجاد شاکری صاحب کا, انہوں نے مصروفیت سے وقت نکال کر تشریف لائے اور بہترین انداز میں گفتگو فرمائی. تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں, اور جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے خصوصی دعا کمنٹس کے ہمارے ساتھ رہے, تمام ناظرین کا اور التماس سے دعا رہا ہے ان کا کہ ہم دعا گو ہوں. انہی جملے کے ساتھ اجازت چاہوں گا. کل یوم مشہور ہے تو پروگرام نہیں رکھا ہے, انشاءاللہ پروگرام دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا.